علیہ واجب تکریم علماء کرام قراء اعظام قابل قدر بزرگوں، میرے دل کی دھڑکنوں، میرے عزیز اور عظیم نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے کتاب ہدا کی 11ویں پارے کی 11ویں رکو اور سورہ یونس کی 6 رکو کی چند آیات کریمہ بلکہ 2 آیات کریمہ تلاوت کی اور فرمودات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 احادیث مبارکہ پیش کی۔ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا لب لباب عظمت قرآن ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے اپنی کتاب ہدا کا اپنی کتاب میں مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اور کلمہ گو مسلمان کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کا بیان ہے، اور یہی قرآن کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے بندے کو سمجھانے کے لیے اس قرآن کی عظمت بیان فرمائی اور قرآن والوں کی عظمت بیان فرمائی۔ خود رب کائنات نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفہام انکاری ہے۔ رب کائنات خود فرماتے ہیں کیا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق سے اس کو بہترین بنایا، لیکن وہ صرف شکل و صورت قد و قامت کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے رب کائنات اس کی بہترین ساخت پہ خود قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں ڈالا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نچلے سے نچلے درجے میں پہنچائیں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ مستثنا ہوں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ قرار کیا اللہ الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اب اس زمرے میں کیسے آئیں گے؟ رب کائنات فرماتے ہیں تم اعمال صالحہ کیسے کرو گے؟ فرمایا یا ایھا الناس
اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، عمومی خطاب ہے. کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کسی جگہ یا ایھا الذین کفروا، کسی جگہ اپنے نبی کو پکارتے ہیں، رسول کو پکارتے ہیں، کسی جگہ منافقین کو پکارتے ہیں. مختلف انداز ہے، لیکن یہاں اللہ پاک عام اعلان فرما رہے ہیں. عام، یا ایھا الناس، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، تحقیق آئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، دلوں کا علاج بھی ہے، لیکن وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْقَلٌ، ہر ایک چیز کے لیے ریگمال ہے. وَسَيْقَلُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کا ریگمال اللہ کا ذکر ہے، دل کا ریگمال اللہ کا ذکر ہے. اللہ فرمائے نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ فرماتی ہے نصیحت ہے، یہ نصیحت تمہارے لیے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کسی مفتی کا کلام نہیں ہے، کسی قاضی کا کلام نہیں ہے، شیخ الحدیث کا کلام نہیں ہے، شیخ التفسیر کا کلام نہیں ہے، کسی عالم کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق دو عالم کا کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے. آقا دو جہاں سب کہہ دیا کرے صلی اللہ. جب آپ کا نام اسم گرامی آئے تو ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود کے بہت فضائل ہیں. ایک دنیاوی اعتبار سے ذرا دیکھیں، فرمایا من صلی علیہ مرتن، من صلی علیہ مرتن، جو ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھے، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے خیریت کا دروازہ کھول دیتا ہے. مفتی صاحب، اللہ اس کے لیے خیریت کا دروازہ کھول دیتا ہے. جس کے لیے اللہ خیریت کا دروازہ کھول دے میرے دوستو، اسے پھر دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کی کوئی کمی نہیں. جدھر بھی جائے گا خیر ہی خیر ہوگی، جدھر بھی جائے گا خیر. جہاں بہت بھی ہیر پھیر ہوگا، جہاں بہت بھی ہیر پھیر ہوگا، کوئی اپنا ہوگا یا غیر ہوگا، لیکن نبی پہ درود پڑا ہوا ہوگا تو پھر ہر طرف ہی خیر ہی خیر، ہر طرف ہی خیر ہوگی. جب بھی آپ کا نامی اسم گرامی آئے تو ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیا کریں. اور جو آپ کا نامی اسم گرامی آئے اور آپ درود نہ پڑھیں تو بڑی سنگین وعید ہے. جبرائیل امین رب العالمین کی طرف سے پیغام لاتے ہیں اور 3 لوگوں کے متعلق بد دعا کی جاتی ہے. رب العالمین بھیجتے ہیں جبرائیل امین، وہ بد دعائی کلمات ریپیٹ کر رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. وہ محمد عربی جس کو رب نے یہ کریڈٹ دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
ہم نے نہیں بھیجا، میرے پیارے مدنی تمہیں نہیں بھیجا اللہ رحمت للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین کو جبرائیل امین رب العالمین کا پیغام دیتے ہیں، تباہ ہو جائے وہ شخص، اس شخص کی ناک پہ خاک پڑے، میرے مدنی جن کے سامنے تیرا نام لیا جائے اور تجھ پہ درود نہ پڑے۔ آپ فرماتے ہیں آمین، اللہ بچائے۔ جب بھی آپ کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ہاں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس دل کے اوپر معصیت کے دھندلکے پڑ جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام بے چین ہو گئے، سسپینس میں پڑ گئے۔ اللہ کے رسول وما جلاؤہا، او اللہ کے رسول جب دل کے اوپر معصیت کے دھندلکے آ جائیں، جب معصیت کا اندھیرا آ جائے، جب دل کو زنگ لگ جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ کا قرآن جب پڑھیں گے، اللہ کا قرآن جب پڑھیں گی، دل کا زنگ جھڑتا جائے گا، قرآن کا رنگ چڑھتا جائے گا، تو اپنے منازل میں آگے بڑھتا جائے گا، اپنی منازل میں آگے بڑھتا جائے گا، اپنی منازل میں آگے بڑھتا جائے گا۔ تو رب کائنات فرماتے اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ میرے دوستو، ابھی تک ہم قرآن سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کسی اعلیٰ اسکول میں جائے، ہزاروں کا وہاں فنڈ دے کے، ہزاروں کی مقدار میں فیسیں دے کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا گریجویٹ بن جائے، میرا بیٹا اچھا کوالیفائیڈ ہو جائے۔ اس غم میں لگے رہتے نہیں رہتے، اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی انگلش میڈیم اسکول میں، اور جب چھوٹا جیسا بچہ اپنی معصوم زبان سے پڑھتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ مینی ونڈر وٹس یو آر، آپ اس پہ ہوتے جاتے ہیں نثار، لیکن ہی ڈونٹ نو اور شی ڈونٹ نو ہو از پروردگار، اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میں ڈسکریج نہیں کرتا، آپ اعلیٰ تعلیم بھی دیں اپنے بچوں کو، اعلیٰ تعلیم بھی دیں، لیکن اللہ کا قرآن لازمی اس کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ، اور موسٹ کمپلسری، یعنی اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھیں، اس کو بیسک ریکوائرمنٹ ہم نے اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت سمجھیں۔ اللہ کے قرآن سے اپنی اولاد کو آشنا کرو۔ اللہ کے قرآن، جب آپ کا بچہ اپنی معصوم زبان سے قرآن پڑھے گا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اس کا جتنی نیکی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جائیں گی، جتنی نیکیاں جب بھی قرآن پڑھے گا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، اور اگر اس نے قرآن پڑھ لیا، عالم بن گیا، پھر تو آپ کے وارے نیارے
وارے نیارے، وہ اگر عالم بن گیا آگے اس کے شاگرد چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، اور تمہارا قیامت تک کبھی اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا، کبھی اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا، ڈیبٹ میں نہیں جائے گا، کریڈٹ ہی کریڈٹ ہے، اور یہ کریڈٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی کتاب پہ۔ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب پہ۔ آپ خوش ہوں جب بچہ قرآن پڑھے، آپ کے بچے کو نماز کا سبق آئے، آپ کے بچے کو درود شریف آئے، آپ کے بچے کو اٹھنے کی، چارپائی سے اٹھنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سفر کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء میں آنے کی، یہ دعائیں آپ کے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، اور جب یہ پڑھیں آپ کا دل خوش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو نہ پڑھائیں، اتنے آگے نکلیں کہ آپ کا بیٹا انجینئر ہو، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، آپ کا بیٹا پائلٹ ہو، آپ کا بیٹا سب سے بڑا سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جب وہ یونیورس پہ ڈسکس کرے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ جب وہ گلیکسی کا مطالعہ کرے اور وہ گلیکسی کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا آسمان کتنا بڑا ہے، اللہ کے سیارے کتنے بڑے ہیں، اللہ کے ستارے کتنے بڑے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن بات اکبر اعلی آبادی کی، تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پڑھو، توجہ ہے، مسجد میں ہے، عموماً مسجد میں آ کے ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر خطیب 10 منٹ زیادہ لگا لے تو ہمارے دل میں ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ اور اگر کوئی دنیا والا آ جائے، کوئی وزیر آئے، بے ضمیر آئے، کوئی بھی آئے، مشیر آئے، ایم این اے آئے، ایم پی اے آئے، اور اگر وزیر اعلیٰ آئے تو پھر تو کم ہی نرالا ہوتا ہے، اور اگر وزیر اعظم ہو تو وہ محفل تو پھر سب سے اہم ہو، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ٹی وی کے سامنے آ جائیں، ہماری تصویر مبارک اس کے ساتھ آ جائے۔ حالانکہ اگر آپ کی تصویر آئے کسی عالم دین سے پہ تو فخر کریں، اس لیے کہ اس اپنی کائنات میں زمین پہ پڑھنے والے طالب علم اور علماء اللہ کو یوں اس مخلوق کو، اوپر خلائی مخلوق کو یہ یوں لگتے ہیں جس طرح آپ کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ ہاں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پڑھو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کے رہے یاد، ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اپنے اللہ اور حقیقت کو نہ بھولو، اپنے اللہ کو نہ بھولو۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، وہ قرآن کا بھی ماہر ہو، جس طرح ورلڈ لیول کا سیمینار تھا، باڈی سٹرکچر پہ بات ہو رہی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے سپرم کی ایکسپلین کیا، کسی نے زائگوٹ کو ایکسپلین کیا، کسی نے کیا کیا کیا، ساری اللہ کے قرآن کا عالم ڈاکٹر بھی ہے، قرآن کا عالم بھی ہے، وہ اللہ کی زبان میں انسان کی باڈی سٹرکچر کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، مفتی صاحب، ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔
50% جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے وہ ڈاکٹر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، مانگتے نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے ہم سب کو؟ جی کچھ بات ڈھیلی ہو رہی ہے۔ جب ہم یوں دنیا سے کنارہ کش ہو کے ہینڈز اپ کرتے ہیں، دستبردار ہو، اللہ میں نے ہار مان لی ہے۔ اللہ مولانا اعجاز علی رحمہ اللہ نماز کی یہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ جاتا ہے سارے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر پہ آتا ہے، اللہ میں نے ہار مان لی ہے، میں نے ہینڈز اپ کرتا ہے، میں نے ہار مان لی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہار مانتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے، اللہ میں نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، میں تیری غلامی کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر حمد و ثنا کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی کچھ حمد و ثنا کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد ایک عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ بتا، مجھے سیدھی راہ بتا، اللہ مجھے سیدھی راہ بتا۔ مانگتے نہیں مانگتے؟ اللہ مجھے سیدھی راہ بتا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے ذرا اپنے آپ کو سمجھا، اپنے آپ کو سمجھا، قرآن سے دل لگا، قرآن سے دل لگا۔ اور یہ الفاظ دوہرا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہدایت کے طلبگاروں ھدی للمتقین، یہ ہدایت واسطے متقین کے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے، اور پھر وہ ایمان سے مرتا ہے، وہ پھر ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ میرے دوستو، وقت کی قلت ہے اور مسجد میں بیٹھ کر تھوڑی دیر زیادہ لگ جائے تو تنگ ہونا ہماری علت ہے، اور یہی ہماری جبلت ہے۔ تو مسجد میں اگر تھوڑا وقت بھی لگ جائے، یہ بعض جگہ استن میں، وہاں پہ مومن آباد میں ان کا ٹائم پورا ہوا، میں نے کہا دعا کرو، کہ نہیں کہ صاحب آپ اظہار مدعا کر اور بیان کرو اور بیان کرو۔ تو میرے دوستو، چونکہ میں حضرت مفتی صاحب کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے، اللہ ان کی قدر کرے، اللہ پاک ہمارے وہ علماء کرام جو اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت کا نور عطا فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ تو آیا میں ماتم پہ تھا، میرا سسر فوت ہو گیا تھا، اس سلسلے میں آیا، پیچھے علماء حضرات سارے جو ہیں ان کو پتہ چل گیا، تو میرے خیال میں جب سے میں آیا ہوں دن میں 2-2 3-3 پروگرام ہوتے رہے۔ یہ شہزاد میرا جو بھتیجا بھی لگتا ہے، بھانجا بھی لگتا ہے، اس نے بار بار کال کرتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں میں چلا جاؤں گا، اور میں نے کہا تھا میں آؤں گا، وعدہ کر لیا تھا، اور ایسا میں نے کہا میں چلا جاؤں اور یہ وعدہ پورا نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا جواب دوں گا۔ تو چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر لیں، چونکہ آپ بھی وقت زیادہ، ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کا جی؟ ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ دعا کریں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ کر لوں ترجمہ؟ جی جو کہتے ہیں ترجمہ کر لو، ہاتھ کھڑا کر لو۔ جزاک اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہتے ہیں میجارٹی از اتھارٹی، تاکہ اصل میں جاؤں اور آپ مفتی صاحب کو کہیے یہ کون لایا تھا پاگل دیوانہ۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا قرآن تو ایسا بحر بے کراں ہے، ایسا بحر بے کراں ہے، جب اس میں آدمی غوطہ زن ہوتا ہے تو اندر اللہ کی حکمت
کے بے پناہ موتی ہوتے ہیں، ایک کی طرف لپکتا ہے تو دوسرا چمکتا ہے، دوسری کی طرف لپکتا ہے تو تیسرا چمکتا ہے، تیسرے کی طرف لپکتا ہے تو چوتھا چمکتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے بے پناہ موتی ہیں اور بے پناہ ستارے ہیں اور اللہ کی قدرت کے بے پناہ نظارے ہیں، لیکن افسوس اس سے دور رہ کے ہم پھرتے مارے مارے، ہم نے ابھی تک اس کو اپنایا نہیں۔ ہاں تو رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اپنے پیارے حبیب کو کہتے ہیں قل، میرے لاڈلے میرے پیارے ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اپنے امتیوں کو سمجھا دیجئے، میرے بندوں کو سمجھا دیجئے، یہ پیغام سنا دیجئے، قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی مہربانی کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، یہ دولت ایمانی جو دی، یہ نعمت قرآنی جو دی، ان کو چاہیے کہ اس پہ خوش ہوں، اس پہ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے جتنے خزانے جمع کیے ہوئے ان سارے خزانوں سے اللہ کا قرآن بڑا ہے اور ان پہ خوش ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ لیتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ پھر اور پروٹوکول دیا آقا دو جہاں نے، آقا دو جہاں، بات مسجد میں آپ بھول جاتے ہیں، آقا دو جہاں، بلند آواز سے کہا آقا دو جہاں، اپنا وطیرہ بنائیں، جب کبھی بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھیں گے نا، لیکن درود وہ جو نبی نے بتایا، درود وہ جو نبی نے بتایا، جو ہم نے بنایا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ درود جو نبی نے سکھایا، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ آقا دو جہاں نے ایک اور پروٹوکول دیا آپ کو، قرآن والے کو ایک اور پروٹوکول دیا، فرمایا اشراف امتی، میری امت کے وی آئی پی لوگ وہ ہیں، میری امت کے بزرگ ترین لوگ وہ ہیں، حملۃ القرآن، جو قرآن کے حامل یعنی حافظ ہیں، وہ اصحاب اللیل، اور راتوں کے وقت جاگنے والے ہیں، راتوں کے وقت جاگنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ارادہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ جدھر ڈھیلا بول رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، وجہ آپ تو وہ لوگ ہیں، وہ جب نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، دریا سے جب گزرتا تھا تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے، کیونکہ آپ اگر دنیا میں نہ بھی ہوں گے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تین چیزیں جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مرتا ہے اس کے سلسلہ نامہ اعمال کا سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، یہ جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی مسجد بنائی، صدقہ جاریہ، اور علم نافع جو جس سے آگے سراغ سے چراغ جلتا ہے، خود بھی عمل کیا ہو اور شاگرد بھی عمل کر رہے ہیں، اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی، تو دعا تب کرے گی کہ جب وہ اللہ کے دین سے آشنا ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس اجتماع میں یہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ جو بچوں کو قرآن پڑھائے گا دونوں ہاتھ اٹھ کر،
ایک ہاتھ نہیں، دونوں دونوں نیم لاسمہ برک ہوئے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا کام ہے ان سے ہاتھ اٹھانا، تیرا کام ہے ان کے دل میں بات بٹھانا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جو تھوڑا وقت یہاں پہ لگ گیا یہی ہماری آخرت کا سرمایہ بنا لے۔ اللہ ویسے تنگ ہوتے ہیں ہم اس لیے کہ ظالم نے قسم اٹھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اے اللہ جن لوگوں کا تیرے گھر میں دل تنگ ہوتا ہے اے اللہ تو ان پہ رحم کر، ان کو اپنے گھر میں خوشی نصیب فرما، سرور نصیب فرما، چین نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما۔ اللہ جو مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تیرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، یا اللہ ان سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، اے اللہ سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ میرے سسر عبداللہ حکیم صاحب اور اس طریقے سے آج میرے بہنوئی آج ہی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ باقی جملہ جتنے لوگ فوت شدہ ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بقیہ دعا انشاءاللہ نماز کے بعد کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک التجا میں اللہ سے ضرور کرتا ہوں، جن لوگوں کو میں جمعہ پڑھا لیتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ جن صورتوں کو یہاں دیکھا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ رو کے اللہ سے مانگو، اللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آب کوثر جام کوثر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں نصیب فرما اور ہم سب کی ملاقات وہاں بھی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔